الرحمن الرحیم آج ہم ایک پریس بریفنگ کے سلسلے میں یہاں پر جمع ہو گئے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, کچھ ایسے ایشوز عمرہ کے ریلیٹڈ اور حج کے ریلیٹڈ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے وساطت سے پوری قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں. تو میں شیخ فیروز احمد جموں کشمیر ایسوسیشن آف حج اور عمرہ کمپنیز کا ریپریزنٹیٹیو ہوں, پریزیڈنٹ ہوں. تو ایک اہم ایشو جو عمرہ کے ریلیٹڈ ہے, جو ابھی اس وقت انڈیگو کے ساتھ پچھلے کئی دنوں سے ہفتوں سے آپ نے دیکھا, ایک دو ہفتے سے ان کی فلائٹ کینسلیشن کا ایشو ہو گیا. اس سے ہمارا بھی کافی متاثر ہو گیا. اس لیے حالانکہ ان کا انٹرنیشنل جو بھی فلائٹس تھی وہ ساری کینسل نہیں ہو گئی, لیکن چونکہ ہمارا انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں ہے, اس لیے ہم ڈومیسٹک سے پہلے انٹرنیشنل فلائی کرنا پڑتا, پھر انٹرنیشنل فلائٹ. اس وجہ سے جتنی بھی ان کی ڈومیسٹک فلائٹس کینسل ہو گئی, جن کا ہمارا کنیکشن انٹرنیشنل کا تھا, وہ فلائٹس کا اثر ہو گیا. اس سے بہت پریشانی لاحق ہو گئی اور اس سے مالی نقصان میں ہم بہت مبتلا ہو چکے ہیں ابھی تک. بہت سارے ایجنٹس جنہوں نے, بلکہ 80% مارکیٹ تو ہمارا انڈیگو کے ساتھ ہی ہے. جو بھی گروپس ابھی آنے والے 2-3 مہینے میں ہیں وہ سارے انڈیگو کے ساتھ ہے. میکسیمم شیئر انڈیگو کا مارکیٹ تھا, کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے ہم نے گرو کیا تھا یہ انڈیگو کے ساتھ. لیکن اس سال ہم یہ جو ان کے ساتھ یہ جو ہو گئی یہ کینسلیشنز, اس وجہ سے بہت ہی پریشان حالات میں ہم گزر رہے ہیں. تو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید وہ ٹھیک کریں. لیکن مجھے جو آپ سے بات کرنی تھی کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, آپ عمرہ پہ جا رہے ہیں, ایک نیک مقصد پہ جا رہے ہیں. جس ٹریول ایجنسی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں, یہ ٹریول ایجنسی ایئر لائنس کی مالک نہیں ہے, یہ ٹریول ایجنسی کوئی ہوٹلز کی مالک نہیں جو مکہ اور مدینہ میں ہوٹل ہے. ہم لوگ پرچیز کر کے آپ لوگوں کو وہاں پر وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارا بیچ میں ایک کمیشن ہوتا ہے جو 4-5% میکسیمم. اگر ریٹ بڑھ نہیں گئی آل آف اے سڈن تو پھر کچھ بھی نہیں, پھر ہمیں جیب سے پیسہ دینا پڑتا ہے. ابھی ایئرپورٹ پہ ایک ایسی فلائٹ کینسل ہو گئی, گروپس کچھ تھے جو نہیں جا سکے. انہوں نے اس حد تک بدتمیزیاں کی ٹریول ایجنٹس کے ساتھ, جس کی وجہ سے ہم بہت ہی اپسیٹ ہو گئے ہیں, بہت ہی ڈس اپوائنٹ ہو گئے ہیں کہ ہم یہ چیز ڈیزرو نہیں کرتے ہیں. انڈیگو پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اگر انڈیگو فلائٹ کینسل ہو گئی جس میں پورا ملک پریشان ہے, تو ہمارا ایک وہ ایجنٹ بیچارہ کیا کر سکتا ہے. آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسی پریشانی ہے جس میں ہم کوئی بھی نہ گارنٹی لے سکتے ہیں, نہ اس میں ہماری انوالومنٹ ہے. اس وجہ سے جو آگے ہماری جو پریشانیاں ہوتی ہے, ہوٹل آپ کا بکڈ ہوتا ہے, وہ کینسلیشن نہیں مانتے. تو ہم نے ان کے ساتھ کافی ڈسکشن کے بعد 3 نائٹس انہوں نے کینسل بولا نہیں کریں گے, باقی کینسلیشن ریفنڈ ہمیں کر لیں گے. تو وہ 3 نائٹس جب بھی کوئی فلائٹ کینسل ہوگی, ہماری وجہ سے تو فلائٹ کینسل نہیں ہو سکتی ہے, جب بھی کسی ایسے کوئی ایسے انٹورڈ سچویشن ہو, فلائٹ کینسلیشن ہو, اس پہ 3 نائٹس کا کینسلیشن ہر ایک پیسنجر کو, ہر ایک جانے والے کو بیئر کرنا پڑے گا. تو وہ ہم نہیں بیئر کر پائیں گے, ہمارے پاس اتنا گزارا نہیں ہے کہ ہم وہ بیئر کر سکیں. اس کی کوئی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے, وہ ہر ایک پیسنجر کو بیئر کرنا ہے. دوسرا, جو بھی فلائٹ ہمیں انڈیگو نیکسٹ دے گی اس فلائٹ میں جانا پڑے گا. اس میں بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں کہ ہم ان کو پہلے کہیں گے بعد میں کہیں گے. سو اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے. وہاں پہ جا کے جو ہمیں پریشانی آتی تھی مدینہ منورہ کے اندر, آپ کو جیسے پتہ ہے سب لوگوں کو کہ مدینہ منورہ اپ گریڈ کر رہے ہیں, سٹی کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, اس کو توسیع مل رہی ہے, جو اگلے 5-6 سالوں تک انشاءاللہ شاید وہ اوور کم ہم کر سکیں. اس وجہ سے اکاموڈیشن میں جب اکاموڈیشن کم پڑتی تھی, ڈیمانڈ زیادہ ہوتی, تو ریٹس اتنے ہائیک ہوتے تھے کہ ہمارے سارے یہ جو پیکیجز ہے آؤٹ آف بجٹ ہو جاتے تھے. اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم نے اس سال ڈیسائیڈ کیا ہم 4 سے 5 نائٹس, منیمم 4 نائٹس, میکسیمم 4 نائٹس, یہ جو پیکیجز ہے اکانومی پیکیجز ہے اس سے زیادہ نہیں دے پائیں گے. کوئی اس سے زیادہ رہنا چاہے وہ ایجنٹ سے بات کر کے جو بھی فائنینشیل امپلیکیشنز ہو وہاں پر وہ پے کر کے وہاں پر رہ سکتا ہے. لیکن گروپس کے اندر 4 یا 5 نائٹس ہی ہوں گی, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. اور دوسرا, جو ہم پھر مکہ سے مدینہ لے کر ہم وایا بدر جاتے تھے, بدر کی زیارت کرواتے, اس پہ سعودی حکومت کی طرف سے بین آ گئی, اس لیے بدر نہیں اب جا سکتا ہے.
کوئی بھی گروپ جائے گا. اگر جائیں گے بھی اس میں ایک پریشانی ہے, جو ویزا آپ کا ہے اس میں ایک لائف انشورنس ہوتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹل تھریٹ ہو, کوئی ایسا ہو تو وہ آپ کا انشورنس نہیں مل سکتا اگر آپ وایا بدر گئے. تو اوائڈ کیجیے, فورس مت کیجیے. تو اس کے علاوہ ایک اور جو بات ہے, طائف بھی جاتے تھے ہم, اس میں بھی شاید نوٹیفیکیشن آنے والی ہے کہ طائف نہیں طائف بالکل الاؤڈ نہیں کریں گے. اگر ایسا ہوا تو وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا. ایک اور بات, جو لوگ جاتے تھے مدینہ منورہ, پہلے تو آپ کو پتا ریاض الجنہ بالکل خالی ہوتا تھا. کووڈ کے بعد انہوں نے وہاں پر اس کی ریزرویشن رکھی ہے, وہ بکنگ کرنی پڑتی ہے. نسوک ایک ایپ ہے, اس کے ذریعے سے ہر ایک جو عمرہ پہ جائے گا اس کو یہ نسوک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیے. آپ کا ویزا اس میں دینا چاہیے. رجسٹریشن کرنے کے بعد وہاں پر آپ اپنی مرضی سے اپنے ٹائم, جو بھی آپ کو ٹائم ہو وہ ٹائم آپ بک کر سکتے ہو. پہلے یہ جو ویزا کمپنیز تھی وہ پورے گروپس کو لے ارینج بھی کراتی تھی, وہ آج کل بالکل سسٹم پورا بند پڑا ہوا ہے, نہیں ہو رہا ہے. تو اس پہ پورا بھروسہ مت رکھے. اگر ہوتا ہے تو وہ آپ کو شیئر کریں گے, اگر نہیں ہوتا تو اپنی نسوک والے ایپ سے ہو جائے گا, اس پر آپ گزارا کر لیجئے. تو یہ تھا عمرہ کے سلسلے میں. اور ریٹ کا جو لوگ اکثر ہماری غلطیاں ہیں, ہم کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں. کافی نئے لڑکے اس کام میں آتے ہیں جن کو ہم ویلکم کرتے ہیں, خوشائن بات ہے. لیکن وہ کسٹمر کو حاصل کرنے کے لیے اپنا خسارہ دے رہا ہے, ریٹ اتنا کم کر رہا ہے, وہ شاید پھر آپ کو فیسلٹیز پوری نہ دے پائے. اس لیے جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایجنسی ریٹ کم شیئر پہ بول رہا ہے کہ میں لے لوں گا, اس کے ساتھ پوری ویریفیکیشن کر لیجئے وہ یہ سب چیزیں آپ کو کرے گا نہیں کرے گا, کہیں راستے میں کوئی آپ کو پریشان تو نہیں کرے گا. اس لیے ریٹ ہمیشہ کیچی, کم ریٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہمیں شاید وہاں پر آرام ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر شاید پریشانی ہو سکتی ہے. تو اس چیزوں کو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. 2026 کا جو حج ہے, ہمیشہ ہم رمضان کے بعد بکنگ سٹارٹ کرتے تھے, تو لوگ بھی ایسے اکارڈنگلی رسپونڈ کرتے تھے. رمضان میں حج کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. لیکن 2 سالوں سے آپ نے دیکھا, پچھلے سال انڈیا نے کمپلائنس نہیں کر پائے ہم, تو انہوں نے کوٹا فورفیٹ کر کے ختم کر دیا تھا کوٹا. چونکہ اس سال ہم اب آن لائن ہے, ہم ٹائم ڈیو ڈیٹس کو فالو اچھی طرح سے کر رہے ہیں. تو لوگوں کو بھی ایک فالو کرنا ہے, جو میرے خیال سے 15 یا 26 جنوری تک جتنے بھی جو لوگوں کو حج پہ جانا ہے وہ لوگ اپلوڈ کرنا ہے, ان کا نام اپلوڈ ہونا چاہیے اور وہ سعودی حکومت تک جانا چاہیے. انہی لوگوں کا ویزا ہو سکتا ہے, اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں. الا ماشاء اگر انہوں نے ایکسٹینڈ کیا وہ بھی آپ کو قبل از وقت پتہ چلے گا. میری یہ گزارش ہے پورے قوم سے, پورے لوگوں سے جو حج پہ جانا چاہتے ہیں, جن کا بھی پروگرام ہے, زیادہ سے زیادہ لوگ جائیں, اللہ کریں. تو ان کے لیے یہ ہے, ان کے لیے خصوص گزارش ہے, وہ فوراً اپنے ایجنٹس, جو بھی ٹریول ایجنسی, جو بھی ٹریول کمپنی جن کے ساتھ بھی وہ جانا چاہیں, جن کے ساتھ ان کا رابطہ ہے, ان کے ساتھ رابطہ کر کے بکنگ فوراً سے فوراً کروا دیں. سر, یہ 2 مہینے رہتے ہیں جب عمرہ کے لیے یہاں وادی کشمیر سے لوگ جاتے ہیں. جی, انڈیگو جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ